امریکہ میں پاکستانی ڈاکٹر کے لیے ایک اور بڑا اعزاز۔ امریکہ میں مقیم پاکستانی ڈاکٹر میوش مارٹن کی کورونا سے متعلق تحقیق کو نامور امریکی میڈیکل میگزین جس کا نام ہے جرنل آف میڈیکل وائرولوجی میں اس کو شائع کیا گیا ہے، اور اس تحقیق کے مطابق جو موٹے افراد ہیں شفاعت، ان کو کورونا وائرس سے زیادہ خطرہ ہے۔ جی جناب، یہ ایک بڑی دلچسپ تحقیق ہے کہ اگر آپ اپنے لائف سٹائل میں کوئی زیادہ ایکٹیو نہیں ہے تو پھر آپ کو کورونا کا خطرہ زیادہ ہے۔ اور یہ تحقیق ہے جناب ڈاکٹر میوش مارٹن کی، جنہوں نے 7 بین الاقوامی تحقیقی منصوبوں میں شرکت کی ہے، اور انہوں نے کورونا وائرس میں امراض قلب، شوگر اور موٹاپے میں مبتلا لوگوں پر اثرات جیسے اہم موضوعات شامل کیے ہیں۔ ریسرچ میں معلوم ہوا ہے کہ 100 سال پرانا وائرس ہے جو دوبارہ آیا ہے، اور ڈاکٹرز کے مطابق ان کی ریسرچ وبا سے بچاؤ اور تدارک کا حل تلاش کرنے تک جاری رہے گی۔ 100 سال پرانا وائرس، یعنی کہ ہم بات کر رہے ہیں ہسپانوی فلو کی، اسپینش فلو کی بات کر رہے ہیں جناب۔ یہ فلو کا وائرس ہے، میوٹیٹ کرتے کرتے بیچ میں وہ سارس بن گیا، بیچ میں برڈ فلو بن گیا، بیچ میں سوائن فلو بن گیا، پھر فائنلی جناب مرس بن گیا، مرس 2 بن گیا، اور اس کے بعد سارس 2 میں کنورٹ ہوا ہے، which is the modern coronavirus. And million of people died because of that virus. خیر جی، اسی والے سے بات کریں گے۔ ڈاکٹر میوش مارٹن موجود ہیں۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ باخبر سویرا کو وقت دینے کے لیے۔ سب سے پہلے تو آپ کو بہت بہت مبارکباد کہ آپ کا نام جناب اس امریکی جریدے میں آیا ہے۔ یہ جو آپ کی ریسرچ ہے جو کہ ایک حالیہ میگزین میں بھی شائع ہوئی ہے، یہ بڑی جو اس میں حقائق سامنے آئے ہیں بڑے حیران کن ہے۔ پلیز ہم چاہیں گے کہ کچھ ایسی باتیں آپ ہمارے ساتھ بھی شیئر کریں۔ دیکھیں، جو امریکہ میں تحقیق ہوئی جس میں میں نے حصہ لیا، دس واز مائی فرسٹ پروجیکٹ۔ تو اس میں بیسکلی یہ تھا کہ ہم نے دیکھا کہ جو لوگ موٹاپے کا شکار تھے اور ان کو کووڈ-19 ہوا تو ان میں ہاسپٹلائزیشنز جو ہیں وہ زیادہ ہو رہی تھیں، وہ لوگ آئی سی یو میں زیادہ جا رہے تھے، وہ لوگ وینٹیلیٹرز پہ زیادہ جا رہے تھے، اور ان کا جو ڈیتھ ریٹ ہے جس کو مورٹیلٹی ریٹ بھی کہتے ہیں، وہ کافی جو ہے وہ it was significantly high as compared to those people who were not obese یا جو موٹاپے کا شکار نہیں تھے۔ تو یہ ایک بہت significant finding آئی ہمارے پروجیکٹ کے رزلٹ میں، اور اس کی فائنڈنگز جو ہیں وہ آگے WHO میں بھی گئیں، اور میرا یہ جو پروجیکٹ تھا it became a part of public health emergency COVID-19 initiative in the United States of America۔ اس حوالے سے بتائیے گا، جیسے آپ نے اپنی ریسرچ میں کہا ہے کہ یہ وائرس پرانا وائرس ہے، 100 سال پرانا وائرس ہے، ایک بار پھر سے یہ سامنے آیا ہے اور مزید میوٹیٹ ہو کے آیا ہے۔ تو جو اسپینش فلو کی اگر بات کریں تو وہ تو 1920 میں شروع ہوا اور 1925 تک موجود رہا، اور اس دوران تقریباً 5 کروڑ افراد لقمہ اجل بنے۔ اس وائرس کی کیا صورتحال ہے اور کب تک ہم اس سے نکل سکیں گے؟ دیکھیں، یہ وائرس جو ہے 100 سال پرانا نہیں ہے، یہ پہلی دفعہ آیا ہے۔ جو 100 سال پہلے تھا پینڈیمک، وہ اسپینش فلو کا تھا، جسے انفلوئنزا بھی کہتے ہیں، 1918 میں وہ آیا تھا۔ تو یہ وائرس 2020 میں اس کا پینڈیمک US میں ڈکلیئر ہوا، اور ویسے یہ آیا چائنا میں 2019 میں تھا۔ تو اس پہ یہ ہے کہ فوراً جیسے ہی یہ آیا تھا، اس پہ ریسرچز جو ہے وہ سٹارٹ ہو گئی تھیں کہ یہ وائرس کیا ہے، یہ باڈی پہ کیسے ایکٹ کرتا ہے، امیجیٹ شارٹ ٹرم ایفیکٹس کیا ہیں، لانگ ٹرم ایفیکٹس کیا ہیں، اور اس کو روکنے کا فی الحال جو موسٹ امپورٹنٹ طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ ماسک پہنیں، خاص طور پہ جن کنٹریز میں ابھی ویکسین نہیں آئی۔ تو ہم سب سے پہلے تو اب یہ کہ ہم نے ریسرچز کی اور ویکسین جو ہے وہ نکال لی۔ تو اب اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے پاس ویکسین تو ہے، لیکن ابھی ویکسین عام لوگوں کو اس طرح سے ملنا شروع نہیں ہوئی۔ ابھی ویکسین جو ہے وہ کم کوانٹٹی میں، اس کی کوانٹٹی اتنی زیادہ نہیں ہے جو عام لوگوں کو مل سکے۔ تو ایک سرٹن گروپ آف پیپل ہے ہو آر فرسٹ لائنرز اور اولڈ ایج گروپ جن کو پہلے ویکسین مل رہی ہے، تاکہ ہرڈ امیونٹی آئے کمیونٹیز میں، اور یہ پینڈیمک کو روکا جائے۔ لیکن فی الحال جن لوگوں کو ویکسین نہیں ملی، ابھی بھی ان کے لیے بیسٹ جو ہے طریقہ اس پینڈیمک کو روکنے کا یہی ہے کہ وہ ماسک لگائیں، اور ماسک اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو کوئی بھی کپڑا لیں جس سے آپ اپنے فیس کو ڈاکٹر صاحب، ماسک کی تو بہت اہمیت ہے، نیو نارمل تو ہماری زندگی کی طرح سے پارٹ بن گئے۔ لیکن ابھی جو آپ ویکسین کی بات کری تھی، بہت سارے ممالک میں ویکسین لگنا شروع ہو گئی ہے، پاکستان میں ویکسین لگنا شروع ہو گئی ہے، اور 2 ڈوزز لگ رہی ہیں۔ سو آپ کو لگتا ہے کہ 2 ڈوزز انف ہوں گی، یا پھر آپ کو ہر سال جو ہے یہ 2 ڈوزز اب کورونا ویکسین کی لگوانی ہوں گی؟
دیکھیں یہ دس از اے ویری امپورٹنٹ کوشچن. لوگ یہ بہت پوچھ رہے ہیں کہ یہ بس 2 ڈوز تو لگ رہے ہیں، جس طرح امریکہ میں فائزر موڈرنا کے 2 ڈوز لگ چکے ہیں اب تک کچھ لوگوں کو، کچھ لوگ اسٹل پروسیس میں ہیں. جانسنز کا ایک سنگل ڈوز ویکسین ہے جو کہ آنے والی ہے. تو یہ سننے میں آ رہا ہے کہ اس کی دا امیونٹی ول لاسٹ فار سیورل ایئرس. لیکن ابھی یہ باتیں ان پہ کام ہو رہا ہے کہ، اور ابھی چیزیں ڈاکیومنٹ ہو رہی ہیں کہ کتنی دیر جو ہے یہ کام کرے گی، یہ لانگ لاسٹنگ ہے یا نہیں ہے. لیکن چونکہ میوٹنٹ اور ریزسٹنٹ سٹرینز بھی آ چکے ہیں تو یہ باتیں بھی ہو رہی ہیں کہ شاید بوسٹر ڈوز بھی لگے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں دے آر اسٹل انڈر کنسیڈریشن، اور ان پہ کام ابھی ہو رہا ہے، ان پہ ریسرچ مزید ہو رہی ہے. اور چیزیں the things will become more clear in the near future. بہت بہت شکریہ. بھاوش ہمارے ساتھ موجود تھی، بتا رہی تھی کہ جناب ابھی کچھ کنفرم نہیں ہے، کوئی ابھی ریسرچ سامنے نہیں ہے جس میں پتہ چلے کہ ایک دفعہ ویکسین لگوانے کے بعد آپ جو ہے نا فل چارج ہو جائیں گے اور 1 سال تک آپ کی بیٹری چلے گی یا لائف لانگ چلے گی. یہ بعد میں فیصلہ ہونا. بالکل. بات آلسو یہ بھی تو کہا جا رہا تھا کہ جو ویکسین لگ رہی ہے یہ آپ کو 6 منتھس تک کی پروٹیکشن دے گی. یہ بھی تو بات نہیں پتا، اب یہ بھی نہیں پتا کہ کسی کو لگ رہی ہے، کسی ویکسین لگنے کے بعد کیا سچویشن ہوگی. اینی وے جناب، یہ تو کورونا کی بات ہے، یہ تو چلتی رہے گی جناب، اور ہم آپ کے سامنے یہ چیزیں رکھتے رہیں گے.